Okay, let's talk with the expert of the fields of. السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جامعہ کراچی کے پروفیسر جو کہ ماہر ارضیات ہیں اور اہل سنت کے عظیم ادارے تحقیقات احمد رضا کے روح رواں ہیں۔ میری مراد ہے جناب پروفیسر مجید اللہ قادری صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، سب سے پہلے آپ کے بارے میں تھوڑا جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کہاں سے ہیں، آپ کا تعلق کیا ہے اور آپ کی ایجوکیشن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور کچھ آپ کے ساتھ تبادلہ خیال ہو رہا ہے۔ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، پاکستانی ہوں، اور 1955 میں کراچی کے علاقہ ملیر گوڈ اس کے اندر میں پیدا ہوا۔ اس کے بعد ہم کچھ عرصے کے لیے سعود آباد کے کوارٹرز میں ٹھہرے۔ یہ 1958 اور 60 کی بات ہے۔ 1960 کے بعد ابھی میں 6 سال کا تھا تو ہم چلے گئے گرو مندر کے علاقہ ہے، وہاں پر ہمارے والد صاحب کو کلیم میں بنگلہ ملا تھا جو کہ بنگلہ نمبر 4 تھا، بہادر رائے جنگ روڈ، پہلے اس کو کلیٹن روڈ کہا کرتے تھے۔ پھر وہاں سے ہماری اسکول کی تعلیم شروع ہوئی۔ میرا پہلا اسکول جو ہے PIB اسکول تھا، پیر الہی بخش کالونی کے اندر، بس اسٹاپ کے قریب اسکول تھا۔ وہاں میں نے پہلی، دوسری، تیسری جماعت میں پڑھ ہی رہا تھا کہ ہمارے والد صاحب والدین ہمارے چلے گئے سعودی عرب جاب کے سلسلے میں، تو ہم بھی ان کے ساتھ چلے گئے۔ تو چوتھی، 5ویں کلاس ہم نے کورس لے گئے تھے، ہم نے والد صاحب سے پڑھا۔ پھر ہم 1 سال کے لیے پاکستان آ گئے تھے، پھر وہاں پہ چلے گئے سال کے بعد، تو میں نے 6ٹھی یہاں پڑھی مقبول عام ہائی اسکول میں۔ اس کے بعد پھر میں جب واپس آیا 68 میں، تو پھر میں نے باقاعدہ اسکولنگ شروع کی۔ 9, 10 میں نے مقبول عام اسکول سے کیا۔ کالج میرا تھا SN سائنس کالج جو بندر روڈ پر ہے، جینسو ہال پر۔ اس کے بعد میں جامعہ کراچی میں چلا گیا اور میں نے جیولوجی کے اندر BSc آنرس کیا 1975 میں، اور 1976 میں میں نے کیا MSc جیولوجی۔ دونوں ڈگریوں کے اندر میری پہلی پوزیشن رہی۔ اچھا، الحمدللہ۔ اس کے بعد مجھے فوراً جاب مل گئی کراچی یونیورسٹی کے اندر، اور میں نے پڑھانا شروع کر دیا۔ 1 جنوری 1978 سے جب میں نے پڑھانا شروع کیا، پڑھاتا رہا یہاں تک کہ 2015 میں جب میں 60 سال کا ہوا تو ریٹائر کر دیا گیا، یا ریٹائر ہو گیا گزاری دنیا ہمارا قانون ہے پاکستان کا۔ اور اس کے بعد اب میں اپنا لکھنے پڑھنے کا کام کرتا ہوں۔ اسی دوران ظاہر بات ہے کچھ مذہبی شخصیات سے ملاقات رہی میری 1982-83 میں، کہ میرا تھوڑا سا جو دھیان، الحمدللہ ہمارا پورا گھرانہ شروع سے اہل سنت جماعت کا ہے۔ گھر کے اندر سارے میلاد کی محفلیں، مختلف ایام کی محفلیں ہوا کرتی تھیں، وہ تو ہمارا ذہن تھا، لیکن بہت زیادہ میں نے پڑھا ہوا نہیں تھا۔ تو پھر 1982 میں کچھ ایسی شخصیات سے ملاقات ہوئی۔ ڈاکٹر مسعود صاحب ہیں، مولانا اختر رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو پاکستان آتے تھے، انڈیا کے تعلق تھا آپ کا، اور شمس بریلوی صاحب ہیں، ڈاکٹر مسعود صاحب ہیں، ڈاکٹر مسعود سید ریاست القادری، ان لوگوں سے تعلقات قائم ہوئے۔ میں بہت ینگ تھا اس وقت، 24-25 سال کی عمر تھی میری۔ انہوں نے مجھے دعوت دی کہ بیٹا تم بھی آؤ اور ہمارے ساتھ کام کرو ادارہ تحقیقات امام احمد رضا میں۔ تو میں نے الحمدللہ وہاں کام شروع کر دیا، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا، اور اسی دوران مطالعہ بھی کرنے لگا۔ مطالعے کے دوران اعلیٰ حضرت سے علمی تعارف ہونا شروع ہوا۔ پہچان میں آئے کہ اعلیٰ حضرت کتنے بڑے عالم ہیں، کتنے بڑے مفتی ہیں، کتنے بڑے وہ ایک سائنس کی علوم پر بھی دسترس رکھتے ہیں۔ اگرچہ ابتدائی میں دشواری بھی پڑھنے میں، لیکن والا ایسا پڑھتا چلا گیا۔ پھر ایک وقت آیا تو اتنا میں نے پڑھ لیا کہ پھر میں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جو ترجمہ کنز الایمان ہے، اس پر میں نے PhD کی ڈگری کے لیے اپلائی کیا۔ میرا ایڈمیشن ہو گیا، اور 1993 میں مجھے PhD ڈگری ایوارڈ ہو گئی، اگرچہ میں ارضیات کا پروفیسر تھا۔ اچھا، اور لیکن ڈگری میں نے حاصل کی PhD کی قرآنیات میں۔ اچھا، یہ میرا ایک تضاد کہہ لیں، زندگی کے 2 مختلف پہلو ہونے لگے، لیکن میں مطمئن یہ تھا کہ میں قرآن پر ہی پڑھ رہا ہوں۔ مطلب اس دوران قرآن پڑھنے کے اتنا مجھے اتفاق ہوا، اتنی تفسیریں پڑھی، ترجمے پڑھے، تو اب ذہن جو ہے وہ پھر ادھر ہی چلتا چلا گیا آہستہ آہستہ۔ تو پھر ادارے میں بھی کام کرتا رہا، پھر لکھنا پڑھنا بھی شروع کر دیا۔ اس طریقے سے ہماری ایک زندگی کا
یعنی دو پیرل میں نے زندگی کے ساتھ گزاری، ایک کراچی یونیورسٹی کی گزاری، ایک میں نے ادارے، دونوں پیرل میں نے چلائے، اور تیسری زندگی میری اپنی وائف کے ساتھ گزری. یہ 3 زندگیاں بالکل پیرل میں چلاتا رہا، کسی کو شکایت نہیں دی میں نے. بڑی بات ہے، اتنے اچھا بیلنس آپ نے رکھا. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو ارضیات سے آپ کی محبت تھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ ارضیات سے محبت یہ تھی کہ میں تھوڑا سا شروع میں، یعنی جب ایج ہوتی ہے میٹرک انٹر میں، تو میرا شوق تھا. اس سے پہلے بتا دیں ارضیات کا علم کہتے کسے، تھوڑا سا ناظرین کو میں آپ بتاتا ہوں. جب میں انٹرمیڈیٹ بلکہ میٹرک میں تھا تو مجھے فوج میں جانے کا شوق پیدا ہوا کہ میں فوج میں جاؤں گا، کیونکہ مجھے وہ ذرا لائف اچھی لگتی تھی، بس شوق تھا. تو باہر انٹر بھی کر لیا میں نے. انٹر جب میں کر رہا تھا تو اس وقت مجھے یہ بھی خیال تھا کہ اگر فوج میں نہیں ہو تو میں کیا کروں گا. تو دوستوں سے ملاقات ہوتی رہی، مشورہ ہوتا رہا. لیکن ہوا یہ کہ انٹر کے بعد میں نے جا کر امتحان دیا، امتحان بھی پاس ہو گیا. پھر SSB کے لیے میں گیا میڈیکل میں، وہاں میں فیل ہو گیا. میڈیکل یوں فیل کیا نہیں بلکہ ہو گیا کہ ایک تو میری آئی سائٹ کمزور تھی کافی، اور دوسرے میری ہارٹ بیٹنگ تھی وہ زیادہ تھی. تو یہ انہوں نے لکھ کے دیا کہ آپ کی ہارٹ بیٹنگ زیادہ ہے اور یہ ہے، ہم آپ کو فوج میں نہیں لے سکتے. میں نے کہا کوئی بات نہیں. اب جب فوج میں نہیں گیا تو پھر کیونکہ اس دوران ہم نے گفتگو کر رہے تھے دوستوں سے اور بڑے اپنے بھائیوں کے بڑے دوستوں سے یا بھائیوں سے، تو وہ ایک سبجیکٹ انہوں نے بتایا کہ تمہیں اگر ایسے ہی شوق ہے تو تم یہاں چلے جاؤ، یہ ہے جیولوجی. ہم نے یہ پہلی دفعہ لفظ جیولوجی سنا. میں نے کہا کیا ہوتا ہے؟ کہنے یہ پہاڑوں پہ جاتے ہیں، معدنیات تلاش کرتے ہیں، تیل تلاش کرتے ہیں. میں نے یار اس پہ تو اچھی بات ہے، فوج میں ہم یہ جاتے پہاڑوں میں گھومتے ہیں، یہاں بھی گھومیں گے. تو اس لیے وہ ایک مجھے یہ کہنا چاہیے کہ میری وہ چیز مل گئی جو مجھے چاہیے تھی کہ مجھے ایسی لائف. وجہ یہ تھی کہ آپ کو ٹریول کرنے کا شوق؟ ہاں بس یوں کہہ لیں ٹریکنگ کا، ٹریول کا شوق مجھے تھا. مطلب یہ مطلب وہ کہنے زمانے کے ڈرامے فلمیں دیکھ کر بھی یہ شوق ہوا تھا کہ یار ایسی لائف ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آفس جا کے بیٹھ جاؤ. تو یہ ذہن میں تھا. تو وہ جب جیولوجی مل گئی تو جیولوجی سبجیکٹ یہ تھا کہ زمین کے متعلق جاننا کہ زمین کی ساخت کیسی ہے، یعنی اسٹڈی آف ارتھ جسے کہتے ہیں. زمین کے اوپر سے کیسی ہے، زمین اندر سے کیسی ہے، تیل کہاں ہوتا ہے، معدنیات کہاں ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ سر اس کا نام جیولوجی. خیر جب میں پڑھنا شروع کیا تو سبجیکٹ مجھے اچھا لگا. اچھا ٹیچر بھی اتنے اچھے تھے، حالانکہ نیا سبجیکٹ تھا، لیکن انہوں نے اس طریقے سے ٹیچروں نے ہمیں پڑھایا کہ ہمیں شوق جو ہے اور بڑھا. شوق اتنا بڑا کہ میں ابھی 2nd ایئر میں آیا تھا اور MSc فائنل اس زمانے کی جا رہی تھی فیلڈ ورک. میں نے اپنے ٹیچروں سے کہا کہ سر میں بھی جانا چاہتا ہوں. کہہ لیا تم تو ابھی 2nd ایئر میں ہو. میں نے سر کیا ہوا اگر آپ مجھے لے چلیں گے میں چلا جاؤں گا. تو حالانکہ وہ MSc جاتی تھی تو میں 2 سال پہلے ہی فیلڈ پہ چلا گیا. اور وہاں تو میں اتنا خوش ہوا کہ میری لائف میں جو چاہیے تو مجھے مل گیا. خوب پہاڑوں پہ چڑھا. تو ایک اچھا تقریباً 15 دن کا ٹور تھا ہمارا. میں بہت انجوائے کیا میں نے. تو میرا شوق اور بڑھا. جب شوق بڑھا تو پھر میں نے کہا یار میری کمپٹیشن میں کیا صورت حال ہے. تو میرے اور ایک سیکنڈ جو تھا اس میں مشکل 5 نمبروں کا فرق تھا فرسٹ ایئر میں. میں نے تھوڑی محنت کی، میں نے تھوڑا کمپٹیشن زیادہ ہو گیا، لیکن 2nd ایئر میں میں نے اس کو ڈیفیٹ دے دیا تقریباً 20-25 نمبروں سے. لیکن پھر وہ چلا گیا رشیا. اب میری فیل ہو گئی صاف، کوئی کمپٹیشن نہیں رہا. لیکن میں نے اپنے گریڈ کو نیچے آنے نہیں دیا اور الحمدللہ میں نے A گریڈ کے اندر اس زمانے کے لحاظ سے میں نے آنرس بھی کیا، فرسٹ پوزیشن میں گیا، MSc بھی کیا فرسٹ پوزیشن میں. اور اس کے بعد جب ٹیچروں نے مجھے دیکھا کہنے کا تمہارا اگر شوق ہو تو پڑھانے آ جاؤ. اچھا پڑھانے کا شوق مجھے یوں ہوا اسی پڑھائی کے دوران. ہمارے ساتھ یہ جو میں ہاسٹل چلے جاتا تھا رہنے کے لیے پڑھنے کے لیے امتحان سے 15 دن پہلے. حالانکہ گھر میرے گرو مندر پہ تھا لیکن وہاں گھر میں پڑھائی نہیں ہوتی تھی. تو یہاں ایک گروپ بنا ہوا تھا ہمارا ہاسٹل کے لڑکوں کے ساتھ. اب ہاسٹل کے لڑکے تو معلوم ہے کیسے ہوتے ہیں، پڑھتے کم ہیں، شرارتیں زیادہ کرتے ہیں. اب وہ دن بھر گھومتے رہتے اور میں دن بھر نوٹ بناتا رہتا. پھر وہ نوٹ جو بنا لیتا میں ان کو سناتا. تو یہ سنانے کا جو سلسلہ شروع میں نے کیا تو اس سے مجھے ایک کانفیڈنس آیا کہ میں پڑھا بھی سکتا ہوں. تو پھر جب وہ ٹیچر نے مجھ سے کہا، میں نے کہا اگر آپ سمجھتے ہیں تو میں آ جاتا ہوں. میں نے پڑھانا شروع کر دیا. تو الحمدللہ پھر جو پڑھایا تو آج تک پڑھاتے چلے آ رہے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، مذہبی رجحان میں آنے کی اصل وجہ کیا بنی تھی؟ مطلب آپ کو فیملی؟ نہیں میں نے بتایا نا، ہم میری 78 میں جاب شروع ہوئی، 80 میں شادی ہوئی. یہ 2 فیلڈ ایک ساتھ آ گئی. 82 میں یہ تیسری فیلڈ آ رہی ہے. 82 میں یہ ہوا کہ آگے پیچھے ڈاکٹر مسعود صاحب سے، مولانا اختر رضا صاحب سے، راست علی قائب سے، شمس علی صاحب سے، ان 4 بزرگوں سے ملاقاتیں ہوئیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ ان 4 نے اچھی نظر سے مجھے دیکھا تھا. یہ کہتے ہیں نظر بد لگ گئی لیکن اچھی نظر بھی لگتی ہے.
ان چاروں نے مجھے کس نظر سے دیکھا، کس کی کیسی نظر سے مجھے نہیں معلوم، لیکن ان چاروں کی نظروں سے سمجھتا ہوں کہ میرا رجحان جو ہے وہ مذہبی بڑھتا چلا گیا۔ پھر ان کے ماحول میں بیٹھا میں، ڈاکٹر مسعود صاحب کے ماحول میں بیٹھا، ان کی مجالس میں جا کے بیٹھا، ان کے درس میں جا کے بیٹھا، ڈاکٹر مسعود صاحب کے علاوہ اور دیگر ہمارے اساتذہ کرام تھے، تو وہ ایک اندر شوق جو ہے وہ بھی پورا ہوتا رہا۔ اور کیونکہ میں آگے تھا ایجوکیشن کی طرف، تو بولنا مشکل نہیں تھا۔ ڈاکٹر مسعود صاحب نے مجھ سے کہا، بیٹا تم جب ماشاء اللہ پڑھاتے ہو یہاں کیوں نہیں بولتے ہو؟ میں نے کہا میں کیا بولوں، میں نے پڑھا ہی نہیں ہے زیادہ۔ کہنے نہیں پڑھا کرو، کچھ کتابیں نے بتائی کہ یہ پڑھا کرو، اور تم ایسا کرو 5 منٹ بولا کرو میری تقریر میں، ہر مہینے ہوتی تھی۔ میں نے 5 منٹ بولنا شروع کیا مذہبی عنوانات کے اوپر ڈاکٹر مسعود صاحب کی نگرانی، تو پھر وہ 5 منٹ سے وہ 5 گھنٹے ہو گئے۔ ٹھیک، اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز جو اعلیٰ حضرت ایسی علمی شخصیت ہے، ان کو ہم اپنے اسکول، کالجز اور جامعہ میں ابھی تک وہ کیوں پڑھا نہیں سکتے؟ ہم پڑھائے ابھی تک کیوں اس کو ہم نے سلیبس کے اندر کیوں نہیں ڈالا ہے؟ دیکھیں یہ کام ہوتے ہیں نیشنل لیول کے، ٹھیک، یہ کوئی چھوٹا موٹا ادارہ نہیں کر سکتا، اور نیشنل لیول پہ جب تک کہ مطلب اہل سنت کے افراد بھرپور کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ سلیبس میں لا نہیں سکتے۔ اچھا، کیونکہ یہ سلیبس میں چیزیں آتی ہیں نا، یہ اسمبلیاں لے کر جاتی ہیں، اسمبلیوں سے چیزیں پاس ہوتی ہیں۔ اگر آپ کا صوبے کا معاملہ ہے، صوبائی اسمبلی کرے گی، نیشنل کرے گی۔ اب جیسے قائد اعظم میں کوئی چیز اگر ڈالنا ہے، اللہ اقبال کو کوئی چیز ڈالنا ہے، یا تحریک پاکستان کے لوگوں کو چیز ڈالنا ہے، تو میں آپ نہیں ڈالیں گے، ہماری اسمبلی طے کرتی ہے کہ بھائی سلیبس کیسا ہونا چاہیے۔ تو سارے سلیبس کی مین جو لائن ہوتی ہے وہ ہماری اسمبلیاں طے کرتی ہیں۔ تو اب اسمبلی میں طے کرنے کے لیے اسمبلی میں لوگ ہونا چاہیے۔ اب اگر وہاں پر لوگ ایسے ہوتے یا بڑی تعداد میں ہوتے تو ممکن ہے شاید وہ اور بھی کہتے۔ اس کے بعد پھر نیشنل لیول کے نیچے کام ہوتا ہے بڑے بڑے اداروں کا، یعنی جو تنظیمیں ہوتی ہیں، وہ تنظیمیں جب کام کرتی ہیں تو پھر وہ تنظیمیں فورس کرتی ہیں ایجوکیشن کے محکموں کو، دیگر محکموں کو اس کو شامل کریں۔ تو میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اس پر ہم نے کام نہیں کیا، بس اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، موجودہ دور میں ہم نوجوان نسل کو دیکھتے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے اتنی متاثر نظر نہیں آتی ہے، کیا وجہ ہے؟ اگر میں یہ کہوں کس سے متاثر نہیں رہتی، آپ کیا جواب دیں گے مجھے؟ آپ بھی نوجوان ہیں، اس کی وجہ ہے اس ڈیکیڈ کے اندر، خاص طور سے جو 2000 سے شروع ہوتا ہے، ہمارے پاس ہے موبائل، اور موبائل میں لاکھوں کروڑوں قسم کی چیزیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، جو لوگوں کو، جوانیں سب کو انسپائر کرتی ہیں۔ جوانوں کو ظاہر بات ہے ان کے ذہن مطابق چیزیں چاہیے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ان شخصیات سے متاثر ہوتے ہیں کہ جو باپ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اس میں ہمارے بتا دیں ہمارے نوجوان نسل کس ہماری مذہبی شخصیت سے متاثر ہے، یہاں تک حضور سے بھی نظر نہیں آتی، بظاہر تو مجھے نہیں آتی، ہوتی تو ہر بچے کے چہرے پر داڑھی بھی ہوتی ہے اور ہر بچہ نمازی ہوگا۔ اگر وہ اتنا متاثر نہیں ہے تبھی تو نہ نماز پڑھتا ہے، نہ وہ چہرے پر داڑھی ہوتی ہے، نہ اس کا ایسا لباس ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آتی ہیں جب آپ بار بار کوئی چیز دیکھتے ہیں، جب آپ دیکھ نہیں رہے تو ظاہر بات ہے پھر یہ مسائل آ جاتے ہیں۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ پھر لوکلائز طریقے سے آپ چیزیں دیکھتے ہیں کہ لوگ متاثر ہیں۔ کوئی طبقہ ہے کرکٹر سے متاثر نظر آئے گا، طلبہ کا، کوئی ہے اور کسی کریکٹرز جو ہوتے ہیں ٹی وی ڈراموں کے، اس سے نظر آئے گا، کوئی جو ہے فیشن شو میں نظر آئے گا۔ تو اب یہ ظاہر بات تقسیم جو ہو جاتی ہے وہ ذہنی تقسیم جو ہے معاشرے کے اندر کے حساب سے ہوتی ہے، جب ویسے ہیں۔ ہاں اسی کے اندر طلبہ کا یا نئے جنریشن کا ایک طبقہ ہوتا ہے جو مذہب کی طرف رجحان رکھتا ہے۔ اب مذہب کا رجحان رکھنے کے بعد بھی ایک شخصیت نہیں ہے، ہمارا ایک فرقہ نہیں ہے، ہمارے یہاں متعدد فرقے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے نوجوان کی بات ایسی ہوتی ہے، میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، جس طریقے سے سفید لٹھا ہوتا ہے، سفید لٹھا جس رنگ میں پہلے ڈالا جائے گا وہی رنگ اختیار کر لے گا۔ اب وہی جنریشن اگر ایک مسلک سے متاثر ہو گئی تو اب دوسرے کچھ بھی ہو وہ متاثر نہیں ہوگی۔ تو اب وہ جو فرسٹ کم فرسٹ کہنا چاہیے، جو ان تک پہنچ جائے گا اس سے وہ متاثر ہو جائیں گے۔ تو اس وقت میں اگر یہ کہوں کہ جوان جنریشن جتنے بھی مسالک ہیں تمام مسالک سے متاثر ہے، اپنا اپنا گروپ بنا ہوا ہے۔ اب رہ گئی اعلیٰ حضرت کی بات، جو اہل سنت جماعت کے ذہن رکھنے والے ہوں گے گھرانے، وہ گھرانے اپنے بچوں کو رغبت دلاتے ہیں یا دلا سکتے ہیں اہل حضرت کی طرف، اور ایسے گھرانے جب تعداد میں زیادہ ہوں گے تو آپ کو تعداد زیادہ نظر آئے گی۔ لیکن ایک اور دشواری جو ہے ہمارے
اس ملک کے اندر ہو گئی پچھلے 50 سال سے، خاص طور سے پچھلے 50 سال سے پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ اولاد کو پالنے کے لیے ماں باپ دن رات محنت کر رہے ہیں. اب اتنا وقت نہیں ہے ماں باپ کے پاس کہ اولاد کو مذہبی جو رجحانات کی طرف لے کر وہ خود جائیں. وہ بچے جس مسجد کے قریب ہوتے ہیں وہی ان کا مذہب ہوتا ہے، وہی ان کا مسلک ہوتا ہے. صحیح. 90% یہ ہوتا ہے. میں نے کہا نا، مثال دی میں نے، لٹھا سفید ہے، پہلا رنگ جو مل جائے تو وہ، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط کر رہا ہے، ہر اپنی جگہ ظاہری بات ہے کہ جس سے متاثر ہے وہ کر رہا ہے. اب وہ بات ہی بات ہے، جب اس کو سمجھ آتی ہے تو سمجھ جاتی ہے کہ صاحب اس میں کیا فرق ہے. جب فرق جانا شروع کرتا ہے تو بھی اس کی بات یہ ہے کہ جس طرف انکلیشن اس کا ذہن کا زیادہ بنا ہے ادھر ہی جائے گا وہ. یا پھر یہ ہے کہ اگر وہ خود دلائل کے ساتھ چیز سمجھنا چاہتا ہے تو پھر وہ یقیناً ایک اپنی سیدھی راہ جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے. اچھا، سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ بہت سارے لوگ ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ جو قریبی اس کے وہاں پہ تھا اس کو کرا، لیکن سوشل میڈیا تو ایسی چیز ہے کہ لوگوں کے باقاعدہ مائنڈ کو چینج بھی کر رہی ہے. میں نے جیسے کہا، نوجوان کا ذہن ابھی اوپن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. مسجد کی طرف گیا تو وہاں مسئلہ اٹھا لے گا. جب موبائل کی طرف آئے گا، اب اس کے اندر ہزاروں چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا. جو چیز اس کو اچھی لگ گئی ادھر چلا جائے گا. ٹھیک ہے. چاہے گانے کی طرف ہو، ڈرامے کی طرف ہو، بزنس شو کی طرف ہو، جو بھی ہو، اس کا پڑھائی کی طرف ہو، اسکول کی طرف، مطلب کھیل کی طرف ہو، یا اینکر بننے کی طرف ہو، یا جو بھی ہو وہ ادھر چلا جائے. اب ظاہر بات ہے کہ وہ ایک چیز ایسی ہے اس کے اندر جو آپ نے کہا وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا دونوں رخ تو دکھاتا ہے، لیکن وہ اس رخ کو زیادہ دکھاتا ہے جس رخ کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ ایک نوجوان ہے، اسے سپر مین اس کو اپنا ہیرو لگتا ہے، تو ہماری جو شخصیت ہے، جو ہمارے ہیروز ہیں اسلامی ہیرو، وہ اس کو کیسے کر سکتا ہے؟ بھائی وہ اس لیے نہیں آ سکتے، میں نے باہر بتایا، میں نے سائیکولوجی بتا دی. آپ نے جب تک گھر کے اندر سے اس کو کوئی ڈائریکشن نہیں ملے گی اس وقت تک اس کا ذہن ابھی کچھ بنا ہی نہیں. جب باہر نکلا، 10 سال کا ہو گیا، 8 سال کا ہو گیا، 10 سال 12 سال ہو گیا، اب اس کے یار دوست ہیں. یار دوستوں کے ساتھ جیسے جیسے اس کے بڑے یار ہیں ویسے اس کے بھی یار بنے. یہ عام ایک فطرت ہے انسان کی، یہ سائیکولوجی بھی ہے انسان کی، یہ کہ بچے وہی سیکھتے ہیں جو اپنے یار دوستوں کے اندر، دائرے کے اندر ہوتے ہیں. اسی لیے بچوں کو ایک کام سے اتنا ماں باپ ضرور کرتے ہیں کہ بھائی ایسے بچے جو شروع میں سگریٹ پی رہے ہیں یا کچھ زیادہ خرافات کر رہے ہیں، بچوں منع کرتے ہیں، بچے تم ان کے ساتھ نہیں کھیلو گے، وہاں نہیں جاؤ گے، وہ منع کر دیتے ہیں. جب ہم سمجھتے ہیں کہ آج یہ سگریٹ پی رہا ہے اس عمر کے اندر تو کل پتہ نہیں وہ کیا پیے گا. تو ابھی ماں باپ اتنا سینس تو ہے کہ یار میں ان بچوں کو ان کے ساتھ بھیجوں یا نہیں بھیجوں. تو اب جو بچا لیتے ہیں وہ بچا لیتے ہیں، اور جو لاپرواہی کرتے ہیں یا تساہلی کرتے ہیں یا اپنے معاش کی وجہ سے وقت نہیں ملتا کہ بچوں کو دیکھ کہاں جا رہے ہیں، ان کے بچے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، جو معاشرے میں چل رہا ہوتا ہے وہاں نکل جاتے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو آپ کی ایکسپرٹیز ہے ارضیات کے اوپر، تو اعلیٰ حضرت کی جو کتاب ہے فوز مبین، یہ معاملہ کیا ہے؟ جدید دور میں یہ نظریہ کچھ الگ نظر آتا ہے. دیکھیے، فوز مبین یا سائنس، میں فوز مبین سے پہلے ایک لفظ سائنس استعمال کروں گا. ہمارے ہاں یہ بتاؤں آپ کو کہ نان مسلم، جو نان مسلم آپ کہتے ہیں نا، یعنی جو کافر مشرک ہیں ان کو آپ نان مسلم کہہ رہے ہیں، جو نان مسلم ہے وہ ہمارے قرآن پر کرٹیسائز زیادہ نہیں کرتے. ہمارے قرآن پر جو کرٹیسائز کر رہے ہیں نا وہ ہمارے لوگ کر رہے ہیں. یہ عجیب ماب ہے جو آپ بتا رہا ہوں. مجھے بتا دیں پاکستان کے اندر یہ جہاں مسلم کمیونٹی ہے، کون لکھا ہوا وہ بتا دے کہ صاحب اس نے قرآن خلاف بھی لکھا ہے. اگر ایک نان مسلم ہے تو 500 مسلمانوں میں سے لوگ ہوں گے جو قرآن کے خلاف لکھ رہے ہوں گے. مشکل یہ ہے، ہمیں تو اپنے سے مقابلہ کرنا ہے. اب آئیے اس پر میں بات کر کے بتاؤں آپ کو کہ قرآن کیا صرف نماز روزے کے مسائل کی کتاب ہے یا مذہب کی کتاب ہے؟ اگر مسلمان یہ سمجھتا ہے آج کا کہ صرف مذہب کی کتاب ہے، صرف نماز روزے رکھو اس کو بس مسائل تک، باقی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ تو جاہل ہے. یعنی قرآن کو آپ نے کیا وہ ایک کسی ایک چھوٹی سی تربیت کی کتاب بنا دی ہے؟ قرآن یونیورسل معاملات کی کتاب ہے. یونیورسل، میں نے سوال کیا ہے، یعنی یونیورس میں کوئی بھی معاملہ ہو، کسی بھی علم کا معاملہ ہو،
اس علم کے اصول قرآن ضرور بتائے گا، ورنہ نہیں بتائے گا تو قرآن کے دعویٰ صحیح نہیں ہوگا کہ تبیانا لکل شیء، ہم نے ہر چیز اس کا کھول کر بیان کر دی ہے. ولا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہم نے ہر خشک و تر شے کا ذکر کر دیا ہے. وعلمک ما لم تکن تعلم، اے محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے سب سکھا دیا آپ کو. یہ کہاں جائیں گی آیتیں؟ تو اس لیے اول بات یہ ہے کہ مسلمان جو اس پر کرٹیسائز کر رہے ہیں یہی سب سے بڑی غلطی ہے. اب اگر ہم مسلمان ہیں، ہم سب سے پہلے کوئی بھی اصول ہو، چاہے سائنس کا ہو، سوشل سائنس کا ہو، مذہب کا ہو، کچھ بھی ہو، ہم پہلے اصول کے لیے قرآن پر توجہ دیں گے، قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث پہ توجہ دیں گے. ان دو کے اگر خلاف کوئی چیز بھی ہوگی ہم اس کو رد کر دیں گے، ان کے اندر رہتے ہوئے چیز ہوگی ہم اس کو قبول کریں گے. تو ہمیں ظاہر میں دیکھنا ہے کہ ہمارے رب نے کیا کہا، ہمارے رسول نے کیا کہا. جب ہم کہیں گے قرآن ہمارے ہر سائنس کی بات بتاتا ہے، تو اب اگر قرآن نے بالفرض، یہ بالفرض نہیں بلکہ حقیقت ہے، قرآن نے اگر یہ کہا کہ آپ کے چاند اور سورج چل رہے ہیں، چاند اور سورج چل رہے ہیں، کم از کم میں آپ کو 15 سے 20 آیات دکھا دوں گا کہ یہی ترجمہ ملے گا. اور اگر عربی جانتے ہیں میں عربی میں سمجھا دوں گا آپ کو کہ صاحب دیکھیں اس کے معنی کیا ہے. چاند اور سورج چل رہا ہے، چاند سورج چل رہا ہے. جب چاند سورج چل رہا ہے یعنی ریوالو کر رہا ہے چاند اور سورج، اور اللہ نے قرآن میں کسی ایک مقام پر بھی چاند اور سورج زمین کو استعمال نہیں کیا. واٹ ڈز اٹ مین؟ اٹ مین کہ ارتھ از اسٹیٹک اینڈ the sun and moon اور all the stars they are revolving. اور اس کے لیے قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت، کل فی فلک یسبحون، ہر سیارہ ستارہ جو ہے وہ گردش کر رہا ہے، پیر رہا ہے، تیر رہا ہے، چل رہا ہے، گھوم رہا ہے. کلن، اب کوئی کہے کلن میں زمین شامل ہے، میں مان لوں گا آپ کی بات، لیکن جب وہ علیحدہ بیان کرتا ہے تو چاند اور سورج کی بات کرتا ہے. اور سورہ فاضل میں فرماتا ہے کہ ہم زمین اور آسمان کو روکے ہوئے ہیں. سورہ فاطر کی آیت آخری رکوع کی، ہم زمین اور آپ کے آسمان کو روکے ہوئے ہیں. روکے مطلب کیا مطلب؟ اسٹیٹک، یعنی آپ کو یونیورس کا جو اسفیریفر ہے جو ہم کہتے ہیں سارا آسمان، یہ ایک گلوب کی کہہ لیں، تربوز کی طرح اس کا بکل کہہ لیں آپ، اور اندر بالکل سینٹر میں جو اس کا وہ ہے وہ زمین ہے. اس کی ایک اور وجہ بتا دو، ہم قرآن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، میں سائنس والی بات نہیں کر رہا. ہم بحث مسلمان پہلے ہم قرآن کو دیکھیں گے پھر ہم جائیں گے سائنس کی طرف. اگر وہ ٹیلی کر کے پھبیا نہیں تو سائنس غلط ہوگی، قرآن غلط نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ زمین کا سینٹر یا کائنات کا سینٹر کیا ہے ہمارے لحاظ سے، قرآن کے لحاظ سے؟ بیت اللہ شریف مکہ. اٹ از دا سینٹر آف دا یونیورس. کوئی مانے نہ مانے، اب ثبوت کے لیے بہت زیادہ وقت نہیں ہے لیکن میں بتا رہا ہوں، جب وہ سینٹر ہو گیا دیٹ از اے نیوکلس. آپ ایٹم پہ جائیے، ایٹم کا نیوکلس کا گھوم رہے ہیں، اٹ از اسٹیٹک. الیکٹرون پروٹون الیکٹرون سے گھوم رہے ہیں، جس سے الیکٹرون گھوم رہے ہیں ایسے ہی، اور آخری جس کا پیریفری ہے وہ آسمان، رائٹ؟ سینٹر اس کا نیوکلس ہے، کیا ہو گیا؟ نیوکلس کعبہ ہے. اور جتنے سیارے ستارے ہیں یہ ریوالو کر رہے ہیں، اوپر سے آپ کا آسمان ہے. یہ تو قرآن آپ کا سکسیس پورا دے رہا ہے. اب نہ اب یہ ذمہ داری مسلمان کی حیثیت سے میری ہے کہ میں اس کو پروف کروں. ادھر نہیں دیکھوں سائنس نے کیا کہا ہے، ہم سائنس کو سائنس والوں کو ادھر لے کر آئیں گے، کیونکہ تھیوریز تو ان کی ہوتی ہے، وہ چینج ہوتی رہتی ہے. قرآن نے جو کہہ دیا وہ تو فائنل ہے. سائنس کے تمام قوانین ہر زمانے میں بدلتے رہے ہیں، بدلتے رہیں گے. اگر نہ بدلے تو ہم آگے ترقی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو تھیوری کرتے ہیں اور تھیوری کو پروف کر کے اس کو فیکٹ میں لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح سمجھ آئی. اور اگر قرآنی قوانین دے آر اسٹیٹک، ان میں تبدیلی نہیں آئے گی. کیوں؟ اللہ کا فرمان. اللہ کا فرمان کبھی نیچا نہیں ہو سکتا، غلط نہیں ہو سکتا، ریورس نہیں ہو سکتا. تو دوسری اگزامپل آپ کو دوں میں مزید سمجھانے کے لیے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے کوئی کام ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ معجزہ ہے. ان کے منہ سے ایک بات نکل جائے ہمیں عجوبہ لگے وہ معجزہ ہے. کوئی بھی عمل ہو، وہ معجزہ کیوں ہوتا ہے
کہ اصل میں پیچھے قدرت الہی کام کر رہی ہوتی ہے, کرشمہ قدرت ہوتا ہے پیچھے, کیونکہ جو علم نبی کو حاصل ہے وہ ذاتی نہیں ہے. صحیح بتائیے. کوئی ایکشن ان کا ذاتی نہیں ہے, ساری عطائی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ان کو بنا دیا نبی اور رسول, اور نبی اور رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی پاور اٹرنی دیتا ہے. انبیاء کرام ہیو گاٹ دا پاور اٹرنی فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ, رائٹ. جب اتھارٹی ہوتی ہے جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے, ورنہ کیوں ہوتا ہے صاحب؟ میرے زبان سے کیوں نہیں ہوتا؟ آئی ہیو نو اتھارٹی. ہاں کبھی کبھی اولیاء سے ہو جاتا ہے, ان کو بھی سیکنڈری مل جاتی ہے اتھارٹی, وہ بھی کر دیتے ہیں. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے موضوعات میں صرف ایک موضوع اسی حوالے سے, سورج کی گردش اور چاند کی گردش اور زمین کی گردش سے متعلق. سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعہ یہ ہوا کہ سیدنا, بڑا مشہور واقعہ ہے, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ساتھ میں ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی عصر کی, مولا علی نے نہیں پڑھی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو یہ کہوں گا کہ وہ آ کر انٹینشنلی سید علی کی گود میں لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے, کیونکہ کچھ ہونا تھا نا, ورنہ وہ کہتے علی نماز پڑھ لو تم, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے کہا آرام. حضور یہ جانتے تھے کہ مولا علی کی نماز جو ہے وہ مس ہو رہی ہے, یہ میرا بلیو ہے, کوئی مانے نہ مانے, کیونکہ جب اللہ فرمائے ہم نے سب کچھ سکھاتے جو آپ نہیں جانتے, تو وہ جانتے تھے کہ مولا علی نے نماز نہیں پڑھی ہے اور مولا علی کی نماز قضا ہو رہی ہے, لیکن کچھ دکھانا تھا نا, کچھ سائنس کو بتانا تھا بھائی. کیا بتانا تھا؟ اب حضرت علی ادھر رو رہے ہیں, جب رو رہے ہیں تو ان کے آنسو ٹپکے, حضور کی آنکھ کھل گئی, علی کیا ہوا؟ یا رسول اللہ میری نماز اثر کی رہے. اچھا اب یہ تو نہیں کہا جائے کہ قضا پڑھ لو, بھی کہہ سکتے تھے نا, میں قضا پڑھ لیا تو سوری ہے میرے سے تمہاری نماز قضا ہو گئی, یہ بھی نہیں کہا. یعنی اچھا جب وضو کرو, وضو کرنے گئے, جب وضو کر کے آ گئے, حضور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اب میں آپ کو سمجھاؤں, دیکھیے اگر یہ آپ کے پاس گلوب ہے, ٹھیک ہے, آپ یہاں کھڑے ہوئے ہیں, سورج اگر یہاں ڈوب گیا, رائٹ, یہاں آ گیا نا سورج, اب دو چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو میں زمین کو یوں کروں تو سورج نظر آئے گا, یا سورج اوپر کروں, ٹھیک ہے. قانون سائنس کا کم از کم یہ ہے کہ تھنگ از ان موشن, اف تھنگ از ان موشن یو کین ٹیک اٹ ہیڈ اور بیک, دونوں طرف جا سکتے ہیں, آگے بھی پیچھے بھی. گھر کھڑا ہوا ہے نا, اس کو آپ ادھر لے جا سکتے ہیں, گاڑی کو لے جائیں گے آگے پیچھے, کیونکہ وہ موشن میں آ سکتی ہے یا موشن میں ہوتی ہے, پہیے لگے ہوئے اس کے اندر. تو اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہم جانتے ہیں کہ کیا ہے, عطائی حضور نے سارا علم ہے. حضور اگر یہ جانتے تھے کہ زمین حرکت کر رہی ہے, سورج اسٹیٹک ہے, تو حضور کو بھی زمین کو جھکانا چاہیے تھا. سمجھ گئے میری بات؟ یہ آ گیا تھا نا یہ, تو اب حضور زمین کو جھکا دے, سورج نظر آ جاتا. لیکن حضور جانتے تھے کہ زمین ساکن ہے, جب زمین ساکن ہے اس لیے حضور نے سورج کو اوپر کیا. صحیح. اب اس میں خود انسان سوچ لے, سائنسدان سوچے ذرا, مسلمان سائنسدان, کافر کی بات نہیں کر رہا میں, وہ ظاہر مانتے نہیں چیز کو, مسلمان سوچے کہ یہ ایسا کیسے ہو گیا, تو ایسا ایسے ہو گیا کہ حضور جانتے تھے کہ دو میں سے ایک چیز کون موشن کر رہی ہے, اور دونوں پاسبلٹی ہیں, کیا ایک کام, بالکل. اگر زمین کر رہی ہوتی ہے نا, حضور اشارہ کرتے جھک جاتی ہے, بات بھی ختم ہو جاتی, پھر اشارہ کرتے واپس آ جاتی. لیکن کون سی چیز آئی جو موشن میں تھی, یا یہ ٹو ہوا یہ فرو ہو گیا, یہ ٹو ہوا یہ فرو ہو گیا. صحیح. تو ٹو اینڈ فرو کی کنڈیشن جو ہے نا گھومنے کی, جس کے اندر ہے وہی آگے پیچھے ہوگا. تو حضور نے چاند کو زمین پہ کھڑے ہوئے سورج کے اوپر لیا. یہ تو آپ کو میں نے اگزامپل دی قرآن حدیث کے حوالے سے. صحیح. اب مسلمانوں کو چاہیے ان قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اور حدیث سنا دوں یہاں, چلو اچھا موقع یاد آ گیا. نبی کے وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک صحابی آئے, انہوں نے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ زوال کا وقت ہو گیا. یہ سوال کیا, جیسے ہی سوال ختم ہو جبریل امین آ گئے. حضور نے جبریل سے پوچھا, جبریل زوال کا وقت ہو گیا؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. جب نہیں کہا, حضور نے کہا نہیں ہوا. جبریل نے چند سیکنڈ کے بعد یا رسول اللہ زوال کا وقت شروع ہو گیا, بات ختم ہو گئی. صحابی نے یا رسول اللہ آپ نے پہلے کہا نہیں, بعد میں کہا ہاں, نہیں بلکہ حضور نے جبریل سے کہا
اے جبریل، تم نے پہلے کہا نہیں بعد میں کہا. فرمایا یا رسول اللہ، سنیں غور سے مسلمان سائنسدان سنیں. فرمایا رسول اللہ، جب آپ نے مجھ سے سوال کیا اس وقت فرشتے سورج کو ڈھکیل کر اس جگہ پر نہیں پہنچا چکے تھے جہاں زوال شروع ہوتا ہے. کیا مطلب ہوا کہ سورج خود موو نہیں کر رہا ہے، سائنس کو میں بتا رہا ہوں آج. صحیح. Nothing can move itself. A force is required. یہ میں مان لوں بات ہے، once it has moved started، ٹھیک ہے موو کرتی رہے گی اگر کوئی ریزسٹنس نہ ہو. لیکن یہ ایک دن کی بات نہیں ہے. کوئی بھی جہاز کتنے عرصے موو کرے گا جب تک فیول ہے، رائٹ؟ اس وقت فیول کی تو بات نہیں ہے نا. اب کیا بات ہے، حضور نے جبریل نے بتا دیا رسول اللہ فرشتے اس کو ڈھکیلے ہیں. یعنی جتنے بھی بھائی فرشتے اللہ نے کیوں بنائے تھے فرشتے، یا کبھی سوچو تو ذرا، خربوں 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 فرشتے کیوں بنے ہوئے؟ یہ ساری روٹیشن جو الیکٹران کی ہوتی ہے ایٹم کے گرد، یہ فرشتے کرا رہے ہیں ہر سیارے کو. اب مسلمان سوچے اس پر، واٹ از دا فورس؟ بغیر فورس تو نہیں ہوگا نا. اور پھر ہر چیز اپنی جگہ پر جب سے اللہ نے بنائی ہے 6 دن کے اندر آج تک ویسے ہی موو کر رہی ہے. اس لیے فرشتے جو کام کرتے ہیں اس میں ایک بال برابر فرق کبھی نہیں آتا. Once they have given job, they do it as it is started. کوئی چینج نہیں آئے گی کبھی اس کے اندر، بال برابر بھی نہیں آئے گی، مائکرو سیکنڈ بھی نہیں آئے گی، کیونکہ فرشتوں کا اللہ حکم ہے اس کے تابع. تو یہ سمجھ لیا آپ کہ اب سورج کیسے موو کر رہا ہے. وہاں تو اشارہ حضور کا تھا نا. اب حضور کا اشارہ حضور کے اشارے سے ہوا یا فرشتوں نے حضور کا اشارہ دیکھا، تو کوئی بھی ہو سکتا. ہمیں سے غرض نہیں، ہم تو حضور کا معجزہ کہیں گے بس، ختم. تو اب یہ ہو گئی بات. اب سائنس کی بات آئی. سائنس تو ظاہر بات ہے آپ نے خود ہی کہا کہ بدلتی رہتی ہے. ابھی بات یہ ہے کہ مشہوری اس کی اس لیے ہے کہ اس کا سیکنڈ ریس سامنے نہیں ہے. سیکنڈ ریس شروع میں تھی لیکن بعد میں اس فورس نے کہ صاحب زمین سورج ایک دن گھوم رہی ہے اتنا پروپوگیٹ ہو چکا ہے، ہر طریقے سے کیلکولیشن دکھا دی ہے. حالانکہ بہت سارے اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں جہاں وہ تصور کرتے ہیں بھائی ایسا ہوگا، گریوٹی کی یہ فگر ہوگی. یہ کہاں سے فگر تمہارے پاس یار، جو تم نے فکس کی ہوئی ہے کیسی فکس ہو گئی یار؟ تو اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ممکن ہے کہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں یا 50 سال میں 100 سال میں تبدیلی ہوئے. کاش اگر امام حمزہ کی کتاب جو آپ نے نام لیا فوز مبین، اگر آج سے یہ 100 سال پہلے پبلش ہو جاتی اور اس زمانے کے مسلمان سائنسداں اس کو دیکھ لیتے اور پڑھ لیتے تو ممکن ہے کہ وہ ان زمانے کے سائنسدانوں کو جواب دیتے. لیکن افسوس اور سر افسوس کہ نہ چھپی نہ پڑھی گئی. اب اگر 100 سال کے بعد دریافت ہوگا وہ سامنے آ رہی ہے. نو اٹ ول ٹیک ٹائم، کیونکہ وی ہیو ٹو میک ان فارم کہ ہم دنیا کے سامنے اس کو پیش کر سکیں ان کی لینگویج کے اندر. اگرچہ 105 دلائل میں قرآن حدیث نہیں ہے، دے آر آل سائنٹیفک with calculation, with diagrams. Now we are trying to understand all those things. As it will be completed, inshallah it will publish, and once it is published, I think there will be a drastic change in the science, in this concept. اچھا، یہ فوز مبین والا اور جو ارضیات کے اوپر جو اسپیشل تھا وہ ماشاءاللہ میں کر سکتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ کافی چیزیں کلیئر ہو گئی. اچھا، ایک چیز اور جو آپ نے ادارت تحقیقات احمد رضا کر رہے ہیں پہ آپ بڑے ہیں ان کے، تو ان کا مقصد کیا ہے اس ادارے کا؟ ادارے کا مقصد وہی ہے فوز مبین جس طرح ہمیں لانا ہے سامنے، ایسے ہی تمام تعلیمات رضا کو زیادہ سے زیادہ سامنے لانا ہے. جتنا تعلیمات رضا آسان پیرائے میں دنیا کے سامنے آئے گا، آپ نے نوجوان جنریشن بات کی ہے وہ اس سے متاثر ہوں گے. کیونکہ جب تک میں چیز پیش نہیں کروں گا سامنے والا متاثر نہیں ہو سکتا. اور متاثر کب ہوگا کہ جب دیکھے گا اتنے آسان دلائل ہیں، اتنے پرفیکٹ دلائل ہیں کسی معاملے میں، کسی مسئلے میں، چاہے وہ نماز کا مسئلہ ہو، چاہے وہ حضور کی نسبت سے ہو، چاہے کچھ بھی ہو. جب وہ دیکھے گا سنے گا کہ یار دلائل بالکل پرفیکٹ ہیں. تو ایک شخص ہے ادھر بھی دلائل دے رہا ہے، ادھر بھی دے رہا ہے، ادھر بھی دے رہا ہے، کتنی بڑی شخصیت ہے.
تو وہ پھر انسپائر ہونا شروع ہوگی. تو ہمارا ایم ہی یہی ہے کہ ہم نوجوانوں کو اس انسپائر کریں, لیکن ہم کب کریں گے جب ہم چیزوں کے سامنے پیش کریں گے. اسی لیے ہم نے یوٹیوب چینل کی طرف بھی گئے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اب سوشل میڈیا کے اندر زیادہ سے زیادہ ہم اسی قسم کی گفتگو کر کے اور کتابیں لا کر اور ان کو سمجھا کر ان کو انسپائر کرنے کی کوشش کریں. اچھا, یہ جو آپ کا ادارہ ہے یہ نوجوان کو کس طریقے سے ہے نا اس کا جو کیا کہتے ہیں جو ضرورت ہے نوجوان کی جو آج کل ضرورت ہے وہ اس کو کیسے پورا کرے گا؟ دیکھیے ہم علمی ضرورت پوری کر رہے ہیں, صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. ہم اس کو دین کی طرف لانے کی, نبی کے وسلم کی طرف لانے کی, اللہ رسول کی اطاعت کی طرف لانے کی اور اللہ رسول کی صحیح محبت دل میں بٹھانے کی, یہ ہماری صحیح ہے, ہماری کوشش ہے, ہمارا ٹارگیٹ ہے. اور بتائیں گے کہ اعلیٰ حضرت نے خود کر کے بتایا, اطاعت میں اتنی مثالیں ہم پیش کریں گے کہ جب وہ 14 برس کے تھے, کیا یہ انسپائر ان کے لیے کم ہے؟ بلو 14 ایئرس ہیں وہ, اور وہ مکمل عالم اور مفتی ہیں. بلو 14, ہمارا 14 میٹرک کرتا ہے بچہ, اور ہی واز کمپلیٹلی عالم, پرفیکٹ عالم اینڈ پرفیکٹ مفتی ایٹ ٹائم آف ایج 14 ایئرس. اب وہاں سے فتویٰ دینا شروع کر دیے 14 ایئرس میں. آج دنیا کے اندر, آج دنیا کے کسی چلے ملک کے اندر ان سے کہیے مفتی کتنی عمر میں بنتا ہے؟ پکا پرفیکٹ جسے کہتے ہیں. وہ کہے گا صاحب پہلے وہ پڑھے گا 20-22 سال پڑھتا رہے گا, پھر 10-15 سال وہ پریکٹس کرے گا, پھر ممکن ہے جا کے اپنی ایج آف 40 پلس جو ہے وہ پرفیکٹ بنے. ہی واز پرفیکٹ ایٹ ایج آف بلو 40. صحیح. ہم اس سے انسپائر کریں گے کہ انہوں نے 14 سال میں یہ کیا, 15 سال میں یہ لکھا, 16 سال میں یہ لکھا. ہم ایج وائز اس کو دکھائیں گے نا کہ یار اتنا بڑا عالم تھا, 15 سال میں اتنا لکھ دیا, 18 سال میں اتنا لکھ دیا, 20 سال میں لکھ دیا, اور 55 سال میں 1000 کتابیں لکھ دیں. تو ہم اس کو ایسا سے بتائیں گے نا, ایک دم وہ نہیں مانے گا. ہم اس کو ایج وائز لے کے جائیں گے. تب دیکھو ڈاکٹر صاحب, آپ کا نوجوانوں پہ آپ کا سب سے زیادہ رجحان ہے, کیا آپ کا ایک درد رکھتے ہیں نوجوانوں کے لیے کہ نوجوان کچھ سیکھ لے اور اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو بھی دیکھے, ان کے لیے کوئی آخری پیغام ہو؟ آخری پیغام میرا یہ ہے کہ آخری کتاب پڑھیں ترجمے کے ساتھ. صحیح. آخری پیغام میرا ہے کہ نوجوان بچے میرے, اللہ کی آخری کتاب جو آخری بار نازل ہوئی اس کو کم از کم ترجمہ زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھیں. اور ترجمہ جب پڑھیں کنز الایمان کا, اعلیٰ حضرت کا, تو وہ زیادہ انسپائر ہوں گے, اس لیے کہ اس میں اللہ رسول کی محبت کی طرف زیادہ انہیں رغبت دلائی ہے. ترجمے کے اندر ایسے کلمے استعمال کیے ہیں, ایسے جملے استعمال کیے ہیں کہ وہ ہے وہی قرآن سب ترجمہ کر دیں, لیکن ان کے ترجمے میں لگتا ہے کہ ہمیں لے جا رہے ہیں حضور کی محبت کی طرف, اللہ رسول کی اطاعت کی طرف لے جا رہے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا ٹائم دیا اور کافی چیزیں کلیئر ہو گئی. اور ناظرین, آپ سے بھی, آپ اگر ابھی تک اس ویڈیو کو دیکھ رہے تو آپ نے, مجھے پورا یقین ہے کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ اس طرح کی ویڈیو اگر آپ چاہتے ہیں اور بھی اس چینل پر آئیں تو ہمیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیں. اگر کوئی آپ کے وہ سجیشن ہے وہ بھی ہمیں ضرور بتائیں, اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور آگے شیئر کریں. تب تک کے لیے مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.